وہ کس قدر ہوتا ہے کہ اس کی قوت اور طاقت اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ میں نے بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے یعنی ولی کے کان بن جاتا ہوں. اب آپ خود سمجھیں کہ کانوں کی سماعت کا عالم کیا ہو. ہمارے کان جو ہیں وہ کچھ وقفے سے سن لیتے ہیں، کچھ ایسا وقفہ ہوتا ہے کوئی آہستگی سے بات کرے وہ سن جاتی ہے، کوئی اتنے کان تیز ہوتے ہیں اور اس کی دوسرے کی آواز ذرا تیز ہوتی ہے ہم 1 ایکڑ سے سن لیتے ہیں، کچھ آوازیں اتنی تیز جیسے لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے ہم 1 مربع 1.5 مربع یا 1 میل سے سن لیتے ہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی بندے کا کان بن جاتا ہے تو اللہ تعالی اگر کوئی تحت الثری کی پستی سے بھی اللہ کو پکارتا ہے تو وہ لا مکان کی وسعتوں پہ سن لیتا ہے. تو جب اللہ بندے کا کان بنتا ہوگا تو میرا ایمان تو پھر یہی کہتا ہے کہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی تحت الثری سے لے کے لا مکان تک کے تعلقات اور آوازوں کو سن لیتا ہے. اب کوئی مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی ہے، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ نے خود بیان فرمائی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی طاقت اس کی یہ بیان فرمائی کہ بندے کے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. ذرا اندازہ خود فرمائیے کہ ہاتھوں کے ذریعے جب ہم لوگ کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو طاقت ہماری ہوتی ہے، تو جب اللہ کی طاقت آ جاتی ہے تو وہ بندے کا ہاتھ نہیں رہتا، وہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے. تو اس کی قوت و طاقت کتنی بڑی ہو جاتی ہے، اس کی پھر دستگیری کتنی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے پھر فرمایا کہ سنو سنو کہ پھر میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اپنی آنکھ سے بھی بندہ کوئی کلومیٹر دیکھ ہی لیتا ہوگا، کوئی آدھی کلومیٹر دیکھ لیتا ہوگا. آسمان کی طرف دیکھے تو آسمان تک دیکھ لیتے ہیں. کتنا زیادہ جتنی ہماری آنکھ کی طاقت ہے اسی کو ہی آسمان کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھو آسمان ہے. تو لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کی آنکھ سے دیکھتا ہے تو اللہ اکبر، پھر کائنات میں کوئی چیز رہتی ہی نہیں ہے جس کو وہ اللہ کا ولی دیکھ نہیں رہا ہوگا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور غوث پاک سرکار نے فرمایا روئے زمین یا کائنات ایسے ہے جیسے میرے تلی پہ رائی کا دانہ ہو. بھائی وہ درستی فرما رہے ہیں نا، کیونکہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی آنکھ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں؟ اور پاگل سوچ تو صحیح، جو اللہ کی آنکھ ہوتی ہے وہ کتنی بڑی طاقت والی ہے. جو غوث اعظم کی آنکھ پہ بصارت پہ طنز کرتا ہے یا بات کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی آنکھ پہ اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی بصارت پہ اعتراض کر رہا ہے. پھر فرمایا کہ سنو سنو کہ میں پھر بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. تو اندازہ فرمائیں، محدثین نے بھی بیان کیا، مفسرین نے بھی کیا، اولیاء نے بھی کیا کہ یہ روئے زمین تو بس ولی کے لیے اتنی ہے، 2.5 قدم بھی پورے نہیں ہے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ختم ہو جاتا ہے. جس کو تو کتنے لاکھ میل ادھر تو کتنے لاکھ میل ادھر تو کتنا کچھ بنائے بیٹھا ہے، لیکن سن لے کہ یہ ولی کے لیے زمین کوئی زمین نہیں ہے. یہ جب چاہے تو سیکنڈوں میں سیکنڈ ہی لگتے ہیں، ایک مشرق سے مغرب کو پہنچ جائے، مغرب سے شمال کو پہنچ جائے، جنوب کو پہنچ جائے، مشرق میں پہنچ جائے. اس کے چلنے پھرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. کیوں کہ وہ اپنی طاقت سے نہیں چل رہا، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. اور اللہ کہتا ہے وہ طاقت ہی میری ہے جس سے وہ چل پھر رہا ہے. تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کا اس جگہ پہ ہونا اور کسی دوسرے ملک میں ہونا اور دور دراز جہاں تک وہ چاہیں وہ چلے جائیں، کوئی معنی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اس پہ نکتہ نہیں ہے، کوئی اس پہ طنز نہیں ہے. کیوں کہ وہ جا سکتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں طاقت سے نوازا ہے. تو اللہ کی دی ہوئی طاقت پر
کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ رحمت دا می پا خدایا، باغ سکیا کر ہریا، بوٹا آس امید دا میری دا کر دے میویاں بھریا، جے محبوبہ قبر میری تے ایک واری پاویں پھیرا، ہڈیاں میریاں نکل کے باہر کلمہ پڑھ سن تیرا، کلمہ پڑھ سن تیرا۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا کہ انہوں نے یہ اللہ اکبر فرمایا کہ کیا بات ہے جی، وہ بہت بڑی ہستی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے عالم اور فقیہ تھے کہ ایک ایک آیت پر انہوں نے ایک ایک جلد لکھ دی، اتنے بڑے عالم فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کا جب آخری وقت آیا تو شیطان حملہ آور ہوا، اللہ اکبر۔ اور ان کے پیر و مرشد ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ امام نجم الدین کبریٰ، امام نجم الدین کبریٰ۔ وہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ تو جب آخری وقت آیا تو شیطان حملہ آور ہو گیا امام فخر الدین رازی پہ۔ تو عین نزاع کے وقت انسان گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، شیطان جو ہے نا انسان کو کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ گمراہ ہو، یہ ایمان کی حالت میں نہ۔ تو شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے کہ مرنے والا حالت کفر میں مر، کیونکہ جو حالت کفر میں مر گیا وہ سیدھا جہنم میں گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر اور موت دے تو ایمان پر۔ اللہ۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت آ گیا، شیطان لعین بھی آ گیا، وہ بھی آ گیا۔ آپ کا آخری وقت آ گیا، شیطان لعین بھی آ گیا۔ دیکھو اس کو کتنا علم ہے کہ اب یہ دنیا سے جانے لگے ہیں، میں بھی پہنچ جاؤں۔ یار دیکھو میں حیران ہوں ان مولویوں پر کہ جہالت کا پروفیسر ہیں یہ، شیطان کے علم کو مانتے ہیں، رحمان کے جو عطا کردہ علم ہے اس کو نہیں مانتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان آ گیا ان کی وفات کے موقع پر اور ساتھ ہی امام فخر الدین رازی ان کے پیر و مرشد بھی اس وقت پہنچ گئے روحانی تصرف سے، یہ نہیں مانیں گے۔ اور شیطان کیسے آ گیا؟ جی شیطان کو اللہ نے طاقت دی تھی، اور پاگلو یہ مان گئے ہو نا کہ شیطان اللہ نہیں، اللہ کا دشمن ہے، اللہ نے پھر بھی اسے طاقت دی ہے۔ تو جو اللہ کا دوست ہے تو اللہ اسے طاقت دیتے، تو پھر نہیں تم مان سکتے اس بات۔ اللہ کے دشمن کی طاقت کو مانیں گے، اس کے علم کو مانیں گے، اس کے غیب جاننے کو مانیں گے، اس کے ہر جگہ پہ موجود ہونے کے مانیں گے۔ لیکن جو اللہ کے محبوب اور اللہ کے دوست ہیں ان کے نہ علم کو مانتے ہیں، نہ ان کے ہر جگہ پہ آنے جانے کو مانتے ہیں، نہ ان کی کسی طاقت کو مانتے ہیں، نہ ان کی کسی مدد کو مانتے ہیں۔ اب شیطان مرتے ہوئے انسان کا ایمان ختم کر دے اور اسے گمراہ کر کے حالت کفر میں لا کے موت دلائے، حالت کفر میں لا سکتا ہے نا، یہ تو مانتے ہو۔ اور یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کے دشمن میں یہ طاقت ہے کہ وہ حالت کفر میں بندے کو کر سکتا ہے مرنے کے وقت؟ تو اللہ کا جو دوست اور ولی ہے، جو مرشد اور رہبر ہے، وہ بھی یہ طاقت رکھتا ہے اللہ کے فضل سے کہ وہ حالت کفر سے بچا سکتا ہے اور ایمان کی حالت میں اپنے مرید کو وہ رکھ سکتا ہے، اور وہ حالت ایمان میں اس کو موت آ سکتی ہے۔ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اللہ اکبر۔ یہی ہمارے لوگوں کا جو فقدان ہے، بدبختی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ شیطان کو سمجھ گئے، شیطان پتہ نہیں ان کا کیا لگتا ہے۔ اور بھائی تمہیں شیطان مباری کو جو تم اس کی طاقتوں کو مانتے ہو، تمہیں ہم نہیں مجبور کرتے کہ تم نہ مانو، مانو شیطان کی طاقتوں کو مانو،
لیکن یار تم اللہ کے ولیوں کی طاقتوں کو جو مانتے ہیں ان پہ تو نہ نکتہ چینیاں کرو. وہ اللہ کے ولی ہمارے ہیں، ہم ان کی طاقتوں کو مانتے ہیں. شیطان تمہارا ہے، تم شیطان کی طاقتوں کو مانتے. تو اللہ تبارک و تعالی عقل سمیم عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے. پھر ہدایت بھی تو اللہ کے فضل سے ہی آنی ہوتی ہے نا، ایسے تو نہیں آ جاتی. اللہ اکبر. تو پھر وہ کیا ہوا کہ فخر الدین رازی کا آخری وقت آ گیا، شیطان لعین بھی آ گیا. شیطان نے کہا ہے فخر الدین رازی تیری ساری زندگی گزری علم پڑھتے ہوئے، علم پڑھاتے ہوئے، کئی کتابیں تو نے لکھی، کئی مناظرے کیے، ہزاروں شاگرد بنائے، لاکھوں لوگوں کو دین سے وابستہ کیا، ہزاروں خطاب کیے. آج میرا ایک سوال ہے، ایک سوال ہے، اس کا جواب دو. امام راضی نے فرمایا کہ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ تو نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اللہ کو ایک مانا ہے. شیطان نے کہا کہ بتا تیرے پاس اللہ کو ایک ماننے کی دلیل کیا ہے؟ اب تو دلیل دے ہمیں اللہ کو ایک ماننے کی. اللہ. امام راضی نے ایک دلیل دی تو سامنے بھی آخر شیطان تھا، معلم الملکوت رہا تھا، اس نے امام راضی کی دلیل کو رد کیا. امام راضی نے دوسری دلیل دی، شیطان نے وہ بھی رد کی، یہاں تک کہ امام راضی نے 360 دلائل دیے اور شیطان نے تمام دلائل رد کر دیے. دور دراز کسی مقام پر امام راضی کے پیر و مرشد حضرت سیدنا امام نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے. کہتے ہیں مرشد کیوں پکڑ دے ہو جی، اے پیر کیوں پھڑ دے ہو؟ اے پیر اس وجہ تو پھڑنے ہیں کہ تسی شیطان نو پھڑیا ہویا ہے تے اس تواڈے پیر تو جان چھڑان لی. سانو رحمان دے پیارے محبوب پیر اپنے بنانے پیندے نے، کیونکہ تواڈا پیر ساڈا ایمان برباد کرن آندا ہے تے ساڈے پیر تواڈے پیر کولوں ساڈا ایمان بچان آندے نے. اس تو اسی جناب پیر پھڑنے ہیں. جے کو ہن پوچھے نا تسی پیر کیوں پھڑ دے ہو تو انہوں کو جی جڑا تواڈا پیر ہے نا اس ملعون کولوں جان چھڑان ساڈے پیر پھر آندے نے. کیونکہ ساڈے پیر او پاکیزہ لوگ نے جنہاں دیاں اکھاں اللہ بندا ہے، جنہاں دے ہاتھ اللہ بندا ہے، جنہاں دے کن اللہ بندا ہے، جنہاں دے پیر اللہ بندا ہے، جڑے اللہ دی طاقت نال، اللہ دی بس دتی ہوئی بصارت نال ویندے نے. جڑے پیر اللہ دی دتی ہوئی طاقت نال پکڑ دے نے، جڑے پیر اللہ دی دتی ہوئی طاقت دے نال چل دے اور پھر دے نے، اسی انہاں نو اپنا پیر اور راہبر اور مشکل کشا اور پیر اور رہنما ماندے ہیں. جڑے پیر ساڈا ایمان محفوظ کرن شیطان ملعون کولوں آندے نے، اسی اس تو پیر پکڑنے ہیں. تو سیدنا اللہ اکبر امام نجم الدین کبریٰ وضو فرما رہے تھے. اللہ اکبر. آپ نے ہزاروں میل دور سے آواز دی اور فرمایا ہے فخر الدین رازی اس لعین کو دلیلیں دیتے رہو گے، دلیلیں دیتے رہو گے، چھوڑ دلیلوں کو، برملا کہہ دو کہ میں نے بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانا، مجھے کوئی دلیلوں کی ضرورت نہیں. ہزاروں میل کی مسافت سے امام نجم الدین کبریٰ رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور ہزاروں میل کی مسافت سے امام راضی نے اپنے پیر و مرشد کی آواز کو سنا اور فرمایا کہ شیطان لعین سن لے، میں نے بغیر کسی دلیل کے اپنے رب کو ایک مانا. اللہ جد رب دل دیاں اکھیاں دیوے چانن ہووے نوروں، محبوباں نو نظر آوندا کیا نیڑے کیا دوروں. جد رب دل دیاں اکھیاں دیوے چانن ہووے نوروں، محبوباں نو نظر آوندا کیا نیڑے کیا دوروں. اس طرح پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے امام فخر الدین رازی اپنا ایمان بچا کر اللہ کے حضور پیش ہوئے. در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھیے محبوبہ والا تے چل دوارا ملیے.
اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو نکلے جان اکیلی سجنا باج محمد بخشا سنجی پئیے حویلی بیلی بیلی ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں بیلی تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی وی بیلی لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس نیکیوں کا یہی صلہ ہے اللہ تعالیٰ مینوں اور توانوں اپنے اولیاء اور اہل محبت دی جڑے اللہ دے قریب نے سانو انہاں دے قریب ہون دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں دے قرب دے طفیل اللہ اپنا قرب عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ